بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا جواب، ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی ادیان پر غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ہر شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے وہ مسلمانوں کا باجگزار ہوں گے۔ تیسرا جواب، ہو سکتا ہے کہ اس غلبے سے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ مراد ہو۔ اگر مراد یہی ہے تو ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عرب میں کوئی کافر نہیں رہا تھا۔ چوتھا جواب، ہو سکتا ہے کہ دین سے مراد سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو، یعنی اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کے جملہ احکام پر مطلع کر دے گا اور کوئی چیز آپ پر مخفی نہ رکھی جائے گی تاکہ یہ دین بالکل مکمل ہو جائے۔ اس تقدیر پر لیظہرہ کی ضمیر کا مرجع فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، نہ کہ دین۔ پانچواں جواب، اس آیت سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دلیل اور بیان سے آپ کے دین کو غلبہ دیا جائے گا، اگرچہ یہ وجہ کمزور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مستقبل کے بارے میں فرمایا ہے، اور دلائل و براہین کی قوت اور غلبہ تو اسلام کو شروع ہی سے حاصل ہے۔ ہاں، اس کی یہ صورت ممکن ہے کہ شروع میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت کے باعث بہت سے شبہات وارد کیے جا رہے تھے، اور کفار نے تمام لوگوں کو مسلمانوں کے دلائل میں غور و خوض کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ لیکن جب اسلام کو قوت اور شوکت حاصل ہو گئی تو کفار عاجز ہو گئے، اور ان کے شکوک و شبہات بھی نڈھال ہو کر رہ گئے۔ اس طرح اسلام کے دلائل کو منظر عام پر آنے کے باعث تقویت پہنچی اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ ہمارے غمخوار آقا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس صورت کی تبلیغ کا حکم دیا تو آپ نے مخلوق خدا تک اسے پہنچانے کی خاطر تکالیف شدیدہ برداشت کیں، جنہیں صرف وہی ہستی برداشت کر سکتی ہے جسے توفیق و کرامت کی خلت سے نوازا گیا ہو۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محبت آمیز لفظوں میں ختم کیا جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تکالیف کی شدت میں تسکین و راحت کا سامان بنے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے ہیں، پس انہیں دنیا میں جو عزت و شرافت حاصل ہے وہ تمہارے لیے بھی سرمایہ افتخار ہے۔ علاوہ بری وہ تمہارے انتہائی خیر خواہ ہیں کہ تم محنت و مشقت میں پڑ جاؤ تو یہ صورتحال ان پر گراں گزرتی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی ہر ایک بھلائی کو تم لوگوں تک پہنچانے میں بڑے ہی کوشاں رہتے ہیں۔ گویا وہ تمہارے حق میں ایک مہربان طبیب اور مشفق باپ کی طرح ہیں۔ مہربان طبیب کو کبھی اس طرح بھی علاج کرنا پڑ جاتا ہے جس کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے، اور ایک مشفق باپ کو کبھی سختی کے ساتھ بھی ادب سکھانا پڑ جاتا ہے۔ لیکن مستفید ہونے والا اگر اس حقیقت سے باخبر ہو کہ طبیب مہربان اور والد محترم شفیق ہے تو سخت علاج اور سخت آداب کو آسانی سے برداشت کرتا اور ان کی شدت کو لطف و کرم گردانتا ہے۔ بس جب تم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ان کی وجہ سے تمہیں جن تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان کا برضا و رغبت استقبال کرو، تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان تکالیف کو قبول کرنے سے پس و پیش کریں تو ان سے منہ پھیر لو، ان کی جانب ذرا بھی توجہ نہ فرماؤ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے تمام امور کو اسی کے حوالے کر دو، اور یہ اعلان فرما دو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ اس صورت کے آخری الفاظ ہیں۔ یہ اختتام معنوی لحاظ سے بڑا حسین و جمیل ہے کہ اس کمال منصب کی نشاندہی کرتا ہے جو بارگاہ الہی میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دوسرا مسئلہ، جاننا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 قسم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا وصف، اللہ تعالیٰ نے من انفسکم فرمایا ہے، اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، یعنی دیکھنے میں وہ بھی تمہاری طرح کے انسان معلوم ہوتے ہیں یا تمہاری طرح کے بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی ہیں، جیسا کہ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجس منہم، کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، ظاہر صورت بشری میں، قوم میں تو میں تم جیسا ہوں۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے ملائکہ سے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان کی پیروی کر کے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ من انفسکم میں خطاب اہل عرب سے ہے، یعنی وہ تم میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس سے راویوں کے سبب آپ کا سلسلہ پیدائش نہ ملتا ہو، وہ مضر، ربیہ اور یمانی ہیں۔ چنانچہ مضر اور ربیہ عدنانی ہیں اور یمانی قحطانی ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس میں من انفسہم فرما کر یہ ترغیب دینا مقصود ہے کہ اہل عرب ان کی نصرت و اعانت پر کمر بستہ ہو جائیں گے، اور گویا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دنیاوی حکومت اور رفعت حاصل ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے بھی تو باعث عزت اور سرمایہ افتخار ہے، کیونکہ وہ تم میں سے ہیں اور نسب کے لحاظ سے وہ تم سے علیحدہ تو نہیں ہیں۔ من انفسکم میں خطاب اہل حرم سے ہے، کیونکہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اہل حرم کو اللہ والا کہا کرتے تھے، انہیں خاص سمجھتے اور ان کی خدمت بجا لاتے تھے۔ اہل حرم بھی مشکل معاملات میں ان کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ یہاں گویا اہل عرب سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ان کے اسلاف کی تعظیم و توقیر اور خدمت گزاری میں پیش رہتے تھے، تو ان کی خدمت گزاری سے کیوں پہلو تہی کرتے ہو، حالانکہ بزرگی اور شرافت میں وہ اسلاف تو ان کے پاسنگ بھی نہیں تھے۔ اس وصف کے تذکرے سے آپ کی پاک دامنی اور طہارت سے لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے قبیلے سے ہیں، تم ان کے صدق اور امانت اور عفت و سیانت سے اچھی طرح باخبر ہو، علاوہ بنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تم سے مصائب و آفات کو دفع کرنے اور ہر بھلائی سے تمہیں ہمکنار کرنے میں ہمہ وقت کوشاں رہے ہیں۔ جس کی یہ حالت اور ایسے اوصاف ہوں، اس کا تم میں سے ہونا اللہ تعالیٰ کا تم پر کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کی ایک قرأت میں من انفسکم یعنی فائے مفتوح کے ساتھ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم میں سب سے بزرگ اور افضل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرأت ہے۔ دوسرا وصف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جاننا چاہیے عزیز سے سخت غالب مراد ہے، اور عزت سے زیادہ سخت غلبہ اور کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ آنت مصائب میں اس طرح گھرے ہوئے انسان کو کہتے ہیں جو بے بس ہو چکا ہو۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما عنتم میں لفظ ما یعنی رفع کی جگہ ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مشکلات میں گرفتار رہنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور تمہیں نقصان پہنچانے والے امور سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ انہیں دور کرنے کی پوری کوشش فرماتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف وہ چیز اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور وہ اسی سے بچانے کی خاطر بھیجے گئے ہیں۔ تیسرا وصف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حریص علیکم، حرص کا ذاتیات سے متعلق ہونا ممنوع ہے، لیکن یہاں حریص سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں بھلائیوں سے ہمکنار کرنے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ چوتھا اور پانچواں وصف ارشاد ربانی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے
اپنے اسماء حسنہ سے یہ دو نام فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حیات مصطفیٰ کی قسم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الحجر کی آیت کریمہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے درجہ امامت کے مطابق یوں جواہر ریزی فرمائی ہے، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات مقدسہ کی قسم کھائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے کی حیات کی قسم نہیں کھائی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ساری مخلوق سے بزرگ ترین ہیں۔ رحمت دو عالم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الانبیاء کی آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اور دنیا میں رحمت ہیں۔ دین میں رحمت اس لحاظ سے ہیں کہ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی اس وقت لوگ جاہلیت اور گمراہی میں بھٹکتے پھر رہے تھے، اور اہل کتاب بھی دین کے معاملے میں حیران اور سرگرداں تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے دور کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، ان کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور ان کی کتابوں میں تحریف کے باعث بہت زیادہ اختلاف واقع ہو گیا تھا۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جبکہ ایک حق کے متلاشی کو صحیح بسیار کے باوجود بھی راہ ہدایت نہ ملتی تھی، چنانچہ آپ نے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھایا، احکام مشروع فرمائے اور حلال و حرام کی تمیز سکھائی، لیکن اسی رحمت سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جو حق کا متلاشی اور طلبگار ہو، اور زمانہ جاہلیت والوں کی تقلید سے کنارہ کش ہو جائے، بغض و عناد اور تکبر کو نزدیک نہ پھٹکنے دے۔ ایسے حالات میں توفیق اس کا ساتھ دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین آمنوا ھدی و شفاء، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رحمت اس طرح ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ انتہائی ذلت اور قتل و غارت گری سے نجات پا گئے، اور آپ کے دین کی برکات سے انہوں نے مدد حاصل کی۔ اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کس طرح ہیں جبکہ آپ نے تلوار کے ذریعے دوسری قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے اموال کو غنیمت قرار دے کر اس کا استعمال میں لانا مباح ٹھہرایا، اس کے مختلف جواب ہیں۔ وجہ اول، آپ نے تلوار صرف اس شخص کے خلاف اٹھائی جس نے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا یا حق کے ساتھ بغض و عناد رکھنے کا راستہ اختیار کیا، عاقبت کو نظر انداز کر دیا اور حق و باطل میں تمیز نہ کی۔ علاوہ بری اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ حالانکہ یہی پانی جس کے لیے مبارکن فرمایا ہے بعض اوقات تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ وجہ دوم، ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو زمین میں دھنسا دیا یا ان کی صورتیں مسخ کر دی یعنی بدل دی یا انہیں غرق کر دیا، لیکن ہر اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے موت تک یا قیامت تک عذاب کو مؤخر فرما دیا ہے جس نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک محبوب تم ان میں جلوہ افروز ہو۔ وجہ سوم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم سے مشرکین کی ہلاکت کے لیے دعا فرمانے کی درخواست کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں عذاب لانے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آخر ایک بشر ہوں، میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح غصے میں آ جاتا ہوں، پس میں کسی کے لیے نامناسب الفاظ ادا کر بیٹھوں یا کسی پر لعنت کروں تو اے اللہ قیامت کے دن ان لفظوں کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ وجہ چہارم، حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایمان والوں کے لیے خاص طور پر رحمت ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں اقوال ایک ہی مفہوم کی جانب راجع ہیں، کیونکہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے ہی رحمت ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، لیکن جو آراز کریں یا تکبر کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو اپنے اعفال کے باعث انہیں مبتلا مشقت ہونا پڑے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ آمن، اور ان پر اندھا پن ہے۔ مدارج تبلیغ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سعاد کی آیت کریمہ کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلمین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں سے نہیں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ کی تفسیر میں فرمایا ہے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو مذکورہ مبارک بیان سے پورا فرمایا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے طریقے بتائے ہیں جن کا طلب دین کے راستے میں احتیاط کے طور پر مد نظر رکھنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں اس صورت کے اختتام پر فرمایا ہے کہ اے محبوب، انہیں دعوت غور و فکر بھی دو کہ جس ذات کی طرف میں بلاتا ہوں اس کے ساتھ ہی تم دائی اور دعوت کے حال پر بھی نظر ڈال لو تاکہ حق و باطل میں تمیز کر سکو۔ دائی تمہارے سامنے موجود ہے اور میں اس دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ یا مال طلب نہیں کرتا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی مال کی حرص و طلب سے دستبردار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے ہمیشہ دور رہے اور کبھی آپ دنیا کی جانب راغب نہیں ہوئے، جیسا کہ تاریخ و سیر کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ جہاں تک دعوت کی کیفیت کا تعلق ہے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مفسرین کرام نے لفظ متکلف کے متعلق کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ظن غالب اسی مفہوم کی طرف ہے کہ میں تمہیں ایسے دین کی طرف بلاتا ہوں جو اپنے واضح دلائل کے باعث محتاج تعارف نہیں ہے، لہذا اس کی صحت ثابت کرنے کی خاطر مجھے تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ دین تو ایسا دین ہے جس کی صحت پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، اسی لیے میں سب سے پہلے تمہیں وجود باری کا اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ نمبر 2، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقصان سے پاک صاف ہے اور جملہ ایسے امور سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اس مفہوم کی ہدایت قرآن کریم یوں کرتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور بھی کتنی ہی آیات اس مفہوم پر صریح دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت اور حکمت و رحمت کی صفات سے بالذات متصف ہے۔ نمبر 4، چوتھے مرحلے میں میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کی ضد پائی جائے۔ نمبر 5، پانچویں مرحلے میں تمہیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ عبادت کے لائق نہیں بلکہ حقیر جمادات ہیں جن کی عبادت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ان سے آراز کرنے میں کسی قسم کا نقصان ہے۔ نمبر 6، اس کے بعد تمہیں انبیاء کرام و ملائکہ اعظام کی ارواح طاہرہ و مقدسہ کی تعظیم و توقیر کی دعوت دیتا ہوں۔ نمبر 7، ازاں بعد یعنی بعد ازاں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت یقینی ہے تاکہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ نمبر 8، بعد ازاں دنیا سے منہ پھیرنے اور آخرت کو سنوارنے میں کوشاں رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ 8 اصول ایسے ہیں کہ جو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں مستحکم اور معتبر ہیں، نیز عقل بدیہی اور اولین قوت فکریہ ان 8 اصولوں کی صحت پر شاہد ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ جس شریعت کی طرف میں مخلوق خدا کو بلاتا ہوں اس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا جا رہا، بلکہ طبع مستقیم اور عقل سلیم بھی اس کی صحت و جلالت پر گواہ ہیں، اور ان پر واضح ہے کہ باطل اور فساد سے اس کا
دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔ ان مقدمات کی وضاحت کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ فرمایا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے جاہلیت پر اصرار کیا اور اپنے جاہل اسلاف کی تقلید کی اور حق کی دعوت کا انکار کیا تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دعوت سے آراز کرنے میں تم حق بجانب تھے یا خطا کار۔ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف دلانے اور ڈرانے کے بارے میں مذکورہ بالا بیانات کے مطابق اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔